اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و احسان اور اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت ہے کہ ہمیں جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں، اور پھر ہمارا جمعہ فیس بک لائیو کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھا سنا جاتا ہے۔ اور آج ہماری خوش نصیبی کے زائر مدینہ ہمارے ہر دل عزیز شیخ قاری عمیر مومن صاحب تشریف لائے ہیں عمرہ کی سعادت کے بعد۔ میرے جملہ نکل رہا تھا عمرہ و حج، اللہ وہ بھی کروائے ہم سب کو اسی طرح۔ تو شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا، تو میں نے چاہا کہ مضمون بھی فضائل شعبان المعظم اور شب برات پہ ہم رکھتے ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کے درمیان مہینہ ہے، تو ہم عمومی طور پر اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے، مگر جب آپ اس کے فضائل سنیں گے اور اس کی حقیقت کو سمجھیں گے، مجھ سے زیادہ آپ چونک جائیں گے اور اپنے آپ کو بیدار کر لیں گے کہ ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اور آئندہ ایسا نہ ہو۔ شعبان یہ اسلامی جو ہمارا مہینوں کا سلسلہ ہے اس کا 8واں مہینہ ہے، اور شعبان کا معنی تفرق، پھیلانا، شاخ در شاخ ہو جانا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے ایک مروی حدیث جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے اللہ کریم بہت سی نیکیاں پھیلاتا ہے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ میں اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان میں نیکیاں پھیلا دیتا ہے، رمضان میں ہمارے گناہ اور بدیاں جلا دیتا ہے۔ رمضان جس طرح میں اس کو یوں بھی لیا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک سے قبل شعبان وہ مہینہ ہے جس طرح ہمارے ہاں 4 موسم ہوتے ہیں نا، ایک بہار کا ہے، ایک خزاں کا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، تو ہر موسم کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے، کوئی فضول چیز پیدا نہیں کی، حتیٰ کہ مکھی کا بھی فائدہ ہے، مچھر کا بھی فائدہ ہے۔ اب اس پہ علیحدہ ایک مضمون آ جائے پھر۔ تو عرض کر رہا ہوں ان فوائد میں خزاں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا خشک سا موسم ہوتا ہے، ایسے کہ اس میں جو ہوتے ہیں پتے گر رہے ہوتے ہیں، پتے گر رہے ہوتے ہیں، پیلے پیلے پتے ہو جاتے ہیں، ہوائیں جلتی ہیں، اور سارا ایسے لگتا ہے جیسے درخت خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس نہج کو اگر دیکھیں تو غور کریں تو آپ کو بتاتا ہوں ان پتوں کے گرنے میں بھی فائدہ ہے۔ سارا سال جو اس درخت کے اندر مختلف قسم کے کیمیائی مادے جو ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، جو اس درخت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اندر سے کھوکھلا کر سکتے ہیں، خراب کر سکتے ہیں۔ تو خزاں کے موسم میں وہ سارے جو فالتو مادے ہوتے ہیں، خراب مادے ہوتے ہیں، وہ پیلے پتوں کی صورت میں جمع ہو جاتے ہیں اور گرنے سے درخت کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اب روحانی طور پر شعبان بالکل خزاں کی مانند ہے، جس میں گناہوں کے پتے جھڑتے ہیں، اور رمضان میں نیکیوں کے نئے نئے شگوفے اور پھل اور پھول انسان کے
اس ایمان کے قلب اور اس کے نامہ اعمال میں بڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ پت جھڑ کا موسم ہے، گناہوں کے بھی پت جھڑ کا موسم، نیکیوں کے پھیلانے کا موسم، گناہوں کے پت جھڑ کا موسم، اور رمضان ان پت جھڑ کے موسم میں گرنے والے پتوں کو جو گناہوں کی نسبت ہے اس کو جلا دیتا۔ پھر اس میں اور بڑے بڑے عظیم الشان واقعات ہیں جو وارد ہوئے۔ اہل مکہ نے یعنی اہل کفار نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اپنی نبوت پر کوئی معجزہ دکھائیں، اور آخرکار وہ اس پر بضد ہو گئے کہ یہ جو چاند ہے جو اجرام فلکی میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، یہ چاند اگر دو ٹکڑے ہو جائے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اب یہ چاند تو حضور کا غلام ہے، حضرت عباس ابن عبد المطلب ام رسول حضور کے چچا جان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار باتیں کرنے لگے کہ آپ پر نبوت، آپ کی نبوت پر تصدیق و ایمان کے لیے ایک بات میں دیکھتا تھا، تسلی چاہتا ہوں کہ جب آپ بچپن میں پنگوڑے میں ہوتے تھے ایسے لگتا تھا کہ چاند آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بچپن میں تھا جب اکیلا ہوتا تو رات کے وقت چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا، اس کی چاند نہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر تا چلتا وہ کھلونا نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں آئین صاد، کاف ہا یا آئین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ کلام کا میں نے بتایا کہ وہ چاند کا تو پتہ لگا بچپن میں ہی حضور کے انگشت مبارک کی عادت تھی، عادت تھی اسے حضور کی، تو جو بچپن میں آقا کے ساتھ کھیلے وہ کتنا مطیع ہوگا آقا کا۔ اور اس سے اختیار مصطفیٰ کا عالم لگا لیں، رب نے کتنا اپنے محبوب کو مختار والا بنایا تھا اور محبوب بنایا تھا کہ بچپن میں ہی چاند ان کے اشاروں پر کھیلتا، اور وہ چاند کافروں کو کیا پتا ہو، غیر تھے نا، پتا نہیں تھا مقام مصطفیٰ، اور رب نے اپنے محبوب کو کیا کچھ عطا کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارک سے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اشارہ کیا، ایسے جیسے اشارہ کیا ایسے لگا جیسے کاغذ نہیں پھٹ جاتا، دو ٹکڑے ہو جاتا، چاند دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے غار ہیرا کے اوپر سے ایسے دیکھ رہے تھے کہ غار ہیرا کے دونوں طرف ایسے ٹوٹ کر گرا ہے، ٹوٹ کر گرا ہے۔ پھر ایک علیحدہ ایک مضمون ہے، تو جس مہینے میں یہ ہوا وہ شعبان کا مہینہ، اس پر علماء گئے اس بات کی طرف، یہ شعبان کے مہینے میں ایسا ہوا، یہ عظیم الشان معجزہ۔ ارے توڑنا تو کمال تھا ہی، جوڑنا اس سے بڑا کمال ہے، پھر جوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو عرض کر رہا ہوں، دوسرا ایک اور اس کا ایک پہلو مجھے یاد آ گیا سائنٹیفکلی، جب چاند جو ہے فتح کیا گیا، کانکر آف مون، یہ 1960s میں، 1967 میں شاید، جب چاند تسخیر کیا گیا، کولنز
نیل آرمسٹرانگ اور بز نے اندر اس کو 3 لوگ تھے جو اس وقت جو اپنی اس اسپیس شٹل کے ذریعے وہاں پہنچے تھے. وہ پھر قرآن اس کا بیان کرتا ہے پورا، وہ ایک علیحدہ پھر مضمون ہے. قرآن میں اشارہ دے دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے 3 لوگ ہوں گے، چاند فتح ہوگا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ گے، فما لہم لا یؤمنون، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے جسے کہتے ہیں کہ قرآن نے پہلے سے اس کو انکشاف کر دیا، بیان کر دیا. اب یہ مضمون سورہ القمر کی روشنی میں پھر علیحدہ ہے. تو وہ جب واپس آئے تو کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ چاند ٹوٹ کے جڑا ہوا ہے، تریڑ ہے اس کے اندر، کوئی ٹوٹ کے کہیں زلزلہ آیا ہے، تریڑ تھی، جڑا ہے. تو وہ جب ناسا کے اس اجلاس میں ایک مسلم ایجپشن سائنٹسٹ، مصری سائنسدان بیٹھا تھا، کہتا I will tell you about that. That's the miracle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When he tore the moon into 2 pieces, جب اس نے اشارہ کر کے چاند 2 ٹکڑے کر دیا تھا میرے محبوب علیہ السلام نے، یہ اس وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے. یعنی جو اتنے سال پہلے ہوا تو ہو سکتا تھا کوئی کہتا ہے روحانی طور پر ہوا ہے، اصلی نہیں ہوا. رب نے اس کی تصدیق بھی غیروں سے کروائی. اپنے تصدیق کرتے تو کہتے ایمان والوں کا تو ایمان ہے ہی. وہ جو چاند پر اپنے بھی نہیں تھے، غیر گئے، انہوں نے یہ بات اس کی تصدیق کی. جب ایٹسٹیفیکیشن کی اور اس ایٹسٹیفیکیشن کی وضاحت پر اسے کہتے ہیں یقین کامل کا مل جانا ہے، اس کو وہ یقین کامل سے بتایا تو وہ جو مسلم ایجپشن سائنٹسٹ تھا وہ بول اٹھا کہ یہ تو میرے محبوب کا معجزہ تھا، کوئی نئی بات تو نہیں. اور ایک جملہ کہوں گا شعبان والو، اب ہم شعبان میں ہیں نا، تو شعبان میں سانسیں لینے والو، چاند اتنا مطیع ہے حضور کا، اور ہمارا خلق، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے معاملات، غور کریں ہم. یہ معجزہ شق القمر کا ہو جانا. دوسرا ایک اور بہت بڑی محبت کی بات، یہ جو واقعہ آپ نے کئی دفعہ میں نے بیان کیا، تحویل قبلہ کا واقعہ، جو اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، حضور چاہتے تھے کہ قبلہ اول بیت المقدس کے بجائے کعبہ ابراہیم وہ والا کعبہ قبلہ بن جائے. 14 سے 17 ماہ ایسا رہا، اور 14 سے 17 ماہ کے بعد کم و بیش حضور علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ نے دوران نماز آیت نازل فرمائی، جس کا آغاز یہاں سے فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حبیب یقیناً ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی جانب پلٹنا دیکھتے ہیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے حبیب، ہم تو تجھے ہی دیکھتے ہیں. قد نرى، ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرہ مبارک کا آسمان کی جانب پلٹنا. اور آگے فرمایا اس پلٹنے کے بعد فرمایا حبیب ضرور بھی ضرور ہم اس قبلہ کی طرف آپ کے رخ انور کو پھیر دیں گے جس پر ہم نہیں، جس پہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ رضا مصطفیٰ اور تحویل قبلہ کا واقعہ بھی شعبان میں ہوا، شعبان المقدس میں. اس کے بعد آگے آ جائیں، ایک اور عید کی طرح مانند یہ آیت ہے. اس آیت نے موج اور لگا دی. امام زرقانی، امام قسطلانی، اور پھر اس کی شرح کی امام زرقانی نے ان کی کتاب کی المواہب اللدنیہ کی، وہ بیان کرتے ہیں یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں جس کی میں نے تلاوت بھی کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور کثرت و ادب سے سلام بھی بھیجو. یہ آیت کہ وہ کام جو جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے یصلون علی النبی ہو رہا ہے.
جب سے ہے. تو جب سے یصلون علی النبی کی صدا اور اللہ کا طریقہ ہے، اللہ نے اس کام میں جو وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، جی نہ وہ کسی کی نماز پڑھتا، نہ کسی کے لیے روزہ رکھتا، نہ زکوٰۃ دیتا، نہ حج کرتا، بس ایک کام یصلون علی النبی کا وہ فعل جو اپنی شان کے مطابق اللہ کریم اپنے مطابق فرماتا ہے، اس فعل میں اس نے ایمان والوں کو شریک کر لیا. فرمایا آؤ میں بھی ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں، تم بھی کرو میرے محبوب کا ذکر، فرشتوں تم بھی آ جاؤ، ساری کائنات مل کر میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو. یہ جو آیت درود و سلام ہے یہ بھی اللہ کریم نے شعبان کے مہینے میں نازل فرمائی ہے. یہ میں آپ کو یہ 3-4 چیزیں آپ کو عطا کر دی اس حوالے سے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ. یہ کنز العمال شریف کی حدیث کی کتاب ہے، الامام الہندی المتقی. وہ اس وقت ہند سندھ کہتے ہیں اصل میں نا عرب کے اندر ہمارے ہاں، تو یہ کوئی چھوٹا شخصیت نہیں، بہت بڑی شخصیت ہے. امام کنز العمال شریف والے امام متقی الہندی، وہ بیان حضور کی اپنے سند سے حدیث لائے ہیں. رجب شہر اللہ، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. اور فرمایا ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ. اور عرض کرتا ہوں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ دعائے شعبان بھی ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. بیٹھ جائیں، ابھی تشریف رکھ لیں، اگر برا نہ مانے ہم اینڈ پہ کر لیں گے اس کو. عرض کر رہا ہوں توجہ رہے. اللہ کریم آباد رکھے، آپ کے کثرت محبت کو قبول فرمائے. تو عرض کر رہا ہوں ذرا ترتیب توجہ ادھر نہیں رہتی نا. فرمایا اے اللہ بارک لنا فی رجب، ہمارے رجب میں برکت دے، و شعبان اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے یہ شعبان کا مہینہ. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے جب شعبان کا مہینہ ہوتا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے. اور مسلم شریف کی حدیث میں کہ چند دن چھوڑ دیتے، باقی کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے. اور انہی روزوں میں ایک نام آتا ہے، ایک خاص صنف کا ذکر کیا جاتا ہے، انہیں کہتے ہیں سیام وصال یا صوم وصال. وصال کے روزے، وصال وصل سے جڑ جانا، ملے ہوئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے روزہ رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ افطاری کرتے دکھائی دیتے نہ سحری کرتے دکھائی دیتے. صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے بھی ایسے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے. چند دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چہرے لاغر ہو گئے ہیں، رنگ بھی ان کے ذرا فینٹ ہوتے جا رہے ہیں، پیلے پیلے سے لگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے مطابق روزے رکھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا ہے کون؟ اور امام بخاری یہ حدیث 6 مرتبہ لائے. اس سے امام بخاری کا عقیدہ بھی جان لیں. 6 مرتبہ بخاری شریف میں ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا ہے کون. اب 2 قرآن کی آیتیں ہیں نا، ایک میں فرمایا نا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور دوسرے میں فرمایا میری طرح کون ہو سکتا ہے. ایک آیت ایک حدیث ہے، دونوں کو جوڑیں
تو ایک مضمون سمجھ آ جاتا ہے، اور وہ یہ حضور دکھنے میں ہم جیسے ہیں، یعنی ہماری بھی آنکھیں، رب نے اپنے محبوب کو بھی آنکھیں دی، ہمارے بھی کان ہیں، اپنے محبوب کو بھی کان دیے، ہمارا بھی چہرہ ہے، اپنے محبوب کو بھی چہرہ ہے۔ حضور علیہ السلام بھی پانی پیتے تھے، حضور بھی کھانا کھاتے تھے، حضور کی بھی اولاد تھی، یہ سارا کہ حضور دکھنے میں ہم جیسے ہیں۔ اور ایکم مثلی نے بتایا حضور دکھنے میں ہم جیسے ہیں مگر ہم مصطفیٰ جیسے نہیں ہیں، ہم حضور جیسے نہیں ہیں، ورنہ وہ ایک ہی چہرہ ہے جس کی قسمیں خدا کھاتا ہے، جس کی زلفوں کی باتیں رب کرتا ہے۔ ہم کھائیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پڑھیں، اور حضور کھائیں تو بسم اللہ کے بعد جب نوالا حضور لیں تو نوالا پڑھے الحمدللہ کہ میں مصطفیٰ کے دہن کا حصہ بن رہا ہوں۔ یہ میں مقام آپ کو ساتھ ساتھ عرض کرتا جاتا ہوں تطبیق کے ساتھ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں میرے جیسا ہے کون؟ اور آگے فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اب مجھے پلاتا بھی ہے۔ پتہ لگا آقا کی خوراک صرف گندم، گیہوں، کھجور، زیتون نہیں تھی، کچھ ایسی خوراک بھی تھی جو دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ اور اس کا نقطہ ایک دے دیتا ہوں، چلے اس خوراک کا عالم کیا تھا؟ جب معراج کی شب رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس او ادنا پر بلایا، اور جب حضور واپس آ گئے تو جب واپس آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب نے وہ مقام ہی او ادنا کا ہر جگہ عطا کر دیا کہ حضور جب تصور کرتے، جب مالک کے حضور کھڑے ہوتے، انہیں او ادنا کی کیفیت وہی نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ یہ میں نے اشارتاً ایک محبت میں اپنی بات آپ کے سامنے پیش کی۔ آگے آتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزوں کے لیے سب سے زیادہ جو محبوب مہینہ تھا وہ شعبان پسند فرماتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو کر سست ہو جاتے ہیں۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا یہ وہ مہینہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں اس کو کہوں گا آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا کام، پھر اس کی موت کا، قضا کا فیصلہ، حیات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کا کیا فیصلہ ہوگا، کتنے ہمارے ساتھ تھے، ہمارے گھروں میں تھے، ہمارے رشتہ داروں میں تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آج نہیں ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ شعبان کی 15ویں کی رات اپنے باغیچے میں ٹہل رہے ہیں، تفکر میں ہیں۔ زوجہ محترمہ آئیں اور کہنے لگیں کہ حضور شعبان میں سنا ہے لوگوں کی موت کا پتا اور زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور درخت کے پتے کے مانند ان کا پتا کٹ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ پتا کٹنے کی بات دیکھ کرتی ہیں، میں نے اپنا پتا کٹتے دیکھ لیا ہے۔ اس شخص کا عالم کیا ہوگا جس نے اپنی زندگی کا پتا کٹتے دیکھ لیا اور اگلے سال سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ وہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب ان کو دکھا دیتا ہے، کوئی ہو صحیح، ہم دینے والوں کو شانے نہیں دیتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ میرے مالک کے سامنے کھلے، لوگوں میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا اعمال نامہ کیا ہوگا؟ خیر کے سوا، رحمتوں کے سوا، جو ہو ہی رحمت للعالمین۔ مگر حضور کو کتنا شوق ہے کہ میں اپنے مالک کی قرب و محبت کے اس میرٹ پہ کتنا اونچا ہوں،
کہ حضور فرماتے ہیں جب میرا اعمال نامہ کھلے تو میں روزے کی حالت سے ہوں. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہے. ہم کہاں بھولے بسرے پھرتے ہیں. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو شعبان میں پھر کوئی خاص بات تو ہے کہ حضور شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں. کوئی خاص لمحات تو ہیں، اور وہ ایک رات ہے جسے نصف شعبان المعظم کی رات کہتے ہیں. آج دور فتن کا زمانہ آ گیا ہے، اور دور فتن کے زمانے کی وجہ سے جہاں پر ہر قدروں پر زوال پذیری کی کیفیت ہے، وہاں دین کے اوپر بھی بدقسمتی سے زوال پذیری والے لوگ مسلط ہو گئے. ایسے لوگ جن کا دین کو سمجھنے کا کوئی اور سورس، ایتھینٹک سورس ہی نہیں. جیسے ہی شعبان شروع ہوتا ہے، کتنے لکھے ہے شب برات، ہر کوئی اصول حدیث والا بن جاتا ہے، ہر کوئی. مگر حدیث بھی آ جائے تو کہہ دیں کہ ضعیف ہے. اس سے پوچھو ضعف کی تعریف کیا ہے، خبر ہی نہیں. ضعیف کسے کہتے ہیں، علم ہی نہیں. اب ان کے نزدیک ضعیف سے مراد یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے ہی نہیں یا کمزور ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں اگر کوئی چیز ضعیف بھی ہو حدیث، اور حدیث کا فرمان رسول کبھی ضعیف نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. اگر کسی نے فرمان رسول کو ضعیف سمجھا تو وہ تو ایمان سے گیا، یہ تو متفق کا مسئلہ ہے. اصل میں سند حدیث میں بات ہوتی ہے کہ کس سند سے حدیث آ رہی ہے. تو ایک سند میں پرابلم آ جائے تو اگر اس کے مقابلے میں اسی خبر کو 10 سندیں جمع کر دیں، اب ضعیف کہاں گئی. ایک ترک سے معاملہ آ جائے. بھئی میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. مثلا خبر چلتی ہے ٹی وی کے اوپر، چینل کے اوپر، چینل پہ خبر چلی ایتھینٹسٹی کے اوپر. اب اس چینل کو خبر دینے والا پروڈیوسر بھی علیحدہ، رپورٹر بھی علیحدہ، کیمرہ مین بھی علیحدہ، چینل بھی علیحدہ. 4 چیزیں ہو گئی. اب خبر ہے، ایک خبر دیتا ہے کہ پیٹرول 10 روپے مہنگا ہو گیا ہے، مثال کہہ رہا ہوں، اور ایک کہتا ہے نہیں 10 روپے سستا ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں گے جس نے مہنگا کہا ہے کتنے لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں. اگر 10-12 چینل موجود ہیں تو ایک نے کہا تو باقی بھی دیکھیں باقیوں نے اس خبر کو کیسے رپورٹ کیا ہے. اگر ان میں سے اکثریت 10 روپے مہنگے کی بات کر رہی ہے تو آپ سستے کو مانیں گے کہ مہنگے کو مانیں گے؟ بولیں مانیں گے نا. اب یہی بات آپ کو یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بخاری مسلم کے علاوہ احادیث کے اندر جب 10 صحابہ نے میرا اس شب برات اور نصف شعبان المعظم کی رات کے حوالے سے باب باندھا، اور نصف شعبان المعظم میں اس حوالے سے ایک ہی مضمون کے اوپر 10 صحابہ 10 ترک سے حدیثیں آ گئیں. جب یہ معاملہ آ گیا تو اب اس کو ضعیف کہنے کا کیا ہے؟ اور اگر ضعیف بھی ہو، ضعیف کی کوئی ایک قسم تھوڑی ہے، 13 اقسام ہے ضعیف کی بھی، یہ سمندر ہے پورا. اور ضعیف بھی ہو تو اگر اس چیز سے کوئی استنباط بھی ہو تو وہ بھی فضائل اعمال میں آ جاتی ہے. اب میں یہاں پر صرف آپ کو احادیث بتا دیتا ہوں کہ کن کن سے مروی ہے. آپ نام یاد کر لیں اس کو، پھر میں حدیثوں کو بیان بھی کر دوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ راوی ہیں. پھر حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے. پھر حضرت ابو ثعلبہ سے روایت ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. پھر حضرت صدیق اکبر سے روایت ہے. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے. پھر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے. پھر حضرت مولا علی اور مرتضیٰ سے روایت ہے. پھر حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے. یہ کم و بیش 10 کے قریب صحابہ کا میں نے ترک بتا دیا ہے. اب وہ ایک حدیث ترمذی کی آ جائے، نیچے لکھا ہے امام ترمذی کی طرف سے کہ ضعیف ہے. بھائی ایک آ گئی تو باقی اسناد بیان ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کو لیتا ہوں. یہ شکوک و شبہات کے چکر میں پڑھ کر اپنے اعمال کو خراب مت کیجئے گا اس رات.
اور نہ ہونے دیں اپنی نسلوں کے. ایسے ہی یہ قیمتی گھڑیاں ضائع نہ کر دیجئے گا. میں نے آپ کے سامنے ساری بات پیش کر دی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس میں مسجد میں شب برات کی محفل کا انعقاد ہوگا، صلاۃ و تسبیح کا بھی اعلان، سارا کچھ ہوگا. شب توبہ اور کچھ نہیں. میں اتنی بات جانتا ہوں، اکیلا بندہ اکیلا رہ جاتا ہے. وہ کم لوگ ہیں جو خلوت میں بھی اس سے جلوت رکھتے ہیں. آج دور فتن پہ حملہ ہے. جب بندہ ایک کو روتے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ بھی رو رہا ہے، یہ بھی رو رہا ہے، تو کیوں نہیں روتا؟ اسے رب کی رحمت نصیب ہو رہی ہے تو تجھے کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ مل کر جو رونا ہے یہ رب کو پسند ہے. مل کر دعا کرنا، توبہ کرنا. رب نے امتوں کے اکٹھے ہو کر توبہ کرنے پر رب نے ان کے لکھے ہوئے عذاب کو ٹال دیا. نہیں یقین تو حضرت یونس علیہ السلام کی امت کا پڑھ کے دیکھ لیں. بعد میں اکیلے بیٹھ کے نفل بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں. اور عرض کرتا ہوں کہ شعبان میں ایک اور وجہ کہ اللہ کریم نے شعبان میں ہی اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا، رمضان کے روزے بھی فرض کیے. یہ ساری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی حدیث ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات خدمت کی ڈیوٹی میری تھی، تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں ہیں. اور یہ جملہ جب میں کہہ رہا ہوں، ایک بات ہمیشہ جب بھی آقا علیہ السلام کی آئلی زندگی کا ذکر پڑھیں سنیں، بخاری مسلم میں آقا علیہ السلام کی خلوتوں کا ذکر بھی ہو، سیدہ عائشہ صدیقہ سے آپ کی خلوتوں کا ذکر موجود اس حوالے سے آئے، بستر میں معاملات میں، کبھی وہی جملہ ذہن میں رکھنا ہے، حضور دکھنے میں ہم جیسے ہیں مگر ہم حضور جیسے نہیں ہیں. یہ کبھی اس ادب کے دائرے کو نہیں چھوڑنا، کبھی اس دائرے کو مت چھوڑیے گا. اس ادب کے دائرے میں ہی بہت کچھ ہے. ایسا کوئی دکھائیں جس کی راتیں بھی کھلی کتاب کی مانند ہوں. کیا دکھائیں حضور؟ حضور کتنے اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں. ہائے 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 سبحان اللہ. اب میں نے یہ جملہ عرض کر کے تو اپنے بستر پر کبھی حضور کے بستر کو قیاس نہیں کرنا. بس میں نے اشارہ دے دیا، آپ کو سمجھ لگ گئی. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے گئی اور ڈھونڈتی ڈھونڈتی جنت البقیع میں پہنچ گئی. اور جنت البقیع میں حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک اٹھا ہوا تھا اور اپنے مالک سے باتوں میں مصروف تھے. قبرستان میں جنت البقیع کے بقیع غرقد کے قبرستان میں کھڑی ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ جنت البقیع، اب میں عقیدہ صحابہ، وہاں بہت سی چیزیں بیان ہونے سے رہ جاتی ہیں، کچھ چیزیں چکھنے اور دیکھنے سے پتہ لگتی ہیں کہ جنت البقیع کا جو نقشہ آپ دیکھیں جو اس وقت بھی ہے وہ آقا کے قدمین میں ہے. کیا ہے؟ اونچی بولے نا ذرا. قدموں میں ہیں. کون؟ صحابہ. یہ عقیدہ صحابہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جانے کے بعد بھی آپ کے قدموں کی سمت ملے. یہ عالم ہے ان کی عقیدت اور محبت کا حضور کی بارگاہ سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آپ کو کیا لگا کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے امانت میں خیانت کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول، جملہ سنیں آپ ذرا حضور کا. یعنی حضور نے ان کے دل کی بات پا لی کہ کیوں ڈھونڈ رہی ہیں، اور فرمایا آج نصف شعبان المعظم کی رات ہے. اللہ کریم بنو کلب کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر اس رات بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ لفظ معافی کا رب اور رسول کی طرف سے آنا جب تک سانسوں میں سانس ہے، یہ امید ہے کہ ابھی دروازہ بند نہیں ہوا. پلٹا توبہ کے دروازے سے، معافی کے دروازے سے، پلٹا اپنے مالک کی طرف. بس پلٹنے کی دیر ہے. وہ فرماتا ہے
بس چھوڑ دے جو ہو گیا، میں نے تجھے اپنی آغوش رحمت میں جو لے لیا. اور ہم ان راتوں میں مشکوک ہو جائیں، رات جاگنا چاہیے، پتہ نہیں کی ہو جائے گا، او جی ایسے ہے، او جی ویسے ہے، ویسے ہو گیا، یہ ہو گیا. وہ کس طرف چل پڑے؟ اب توبہ کرنے کے لیے بھی ہم لوگوں کو تکیں گے. پھر توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں اس رات کے؟ کس رات؟ جب اشارہ مل گیا، محبوب کی بات آ گئی، سارا کچھ آ گیا، ابھی بھی پیچھے ہے. پاکستان والوں، تیل مہندی کس کس سے پوچھ، کون کون سے عالم سے پوچھ کے کرتے ہو؟ جواب دیں. پوچھا کبھی کسی سے؟ بینڈ باجا بارات کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے کون سے عالم سے پوچھ کے کرتے ہو؟ جہیز کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے کون سے عالم سے پوچھ کے کرتے ہو؟ لڑکوں کو سونے کی گوٹھیاں اور گھڑیاں پہنائی جاتی کون سے عالم سے پوچھ کے کرتے ہیں؟ اور جب بات مالک کی آ جائے، حضور کی آ جائے، عمل بھی آ جائے تو مشکوک ہو جائے. اس کا مطلب ہم محبوب سے لینا تو جانتے ہیں مگر محبوب کے حق نبھانا نہیں جانتے. بس اشارہ دیا، میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. میرا عادت آپ کو پتا ہے کہ ہم مسلکی گروہ بندی کا شکار ہو کر کسی کو کفر و گستاخی کے فتوے جلدی کیس لگانے کو پسند نہیں کرتے. ہم تو محبت کا سودا دیتے ہیں کہ پلٹ آؤ مولا اور اس کے حبیب کی طرف، اور آقا کی محبت پر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں. آج بھی کہتا ہوں یہ امت اکٹھی ہو سکتی ہے ایک ہی ذات پر کہ ذات محمد سے چمٹ جائے. حضور کی ذات پر کوئی کمپرومائز نہیں، آقا کی محبت، ادب، تعظیم، تکریم پر کوئی کمپرومائز نہیں، حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کی تعظیم پر کوئی کمپرومائز نہیں. بس اس پر اکٹھی ہو جائے. تو اجتماعی توبہ کی ضرورت. تو حضور نے فرمایا اس طرح، مولا علی المرتضیٰ سے مروی، فرمایا کہ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے، مغرب کے بعد اللہ کریم اپنی شان رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں. مغرب ہوتے ہی، اور مغرب کے بعد ہی فرماتا ہے، آواز آتی ہے فجر تک، حل من سائل، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار، بخشش کا طلبگار، گناہوں سے معافی کا طلبگار ہے کوئی؟ فجر تک آواز آتی ہے. جو اس آواز کو سمجھ لے سمجھو اس کو معافی کی خیر مل گئی. اس لیے، اور پھر کن لوگوں کی معافی نہیں ہوتی ان کا ذکر بھی کر کے میں اختتام کر دیتا ہوں. اللہ کریم شرک کرنے والوں کی معافی نہیں فرماتا اس رات. بغض، کینہ اور حسد کرنے والوں کی معافی نہیں فرماتا. صدق کے دل سے دو چیزیں اختیار کر لیں، یا معافی مانگ لیں یا معاف کر دیں. پھر جملہ کہتا ہوں، دو چیزوں کو اختیار کر لیں، یا معافی مانگ لیں یا معاف کرنے والے بن جائیں. پھر کسی کو ناحق قتل کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، بڑے درد سے کہنا پڑتا ہے، بس میں جملہ نہیں کہتا، آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں پھر رک جاتا ہوں. پھر جب حضور کا منبر کہتا ہے کہ نہیں، خیال کر، والدین کا نافرمان، عادی بدکاری کرنے والا، عادی جسے عادت ہے، قطع رحمی کرنے والا، مجسمہ سازی کرنے والا، اور بڑی معمولی چیز سمجھتی ہم، چغلی کرنے والا، یہ اس رات بیٹھا بھی رہے تو معافی، جب تک کہ وہ صدق کے دل سے تائب نہیں ہوتا، ان کے لیے تب تک دروازہ توبہ اس وقت کھلے گا جب ان بڑے گناہوں سے وہ بچنے والا ہو جائے. اب یہ سب سے جو مشکل کام ہے، والدین کی نافرمانی، چغلی کھانے والا اور قطع رحمی کرنے والا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے بالخصوص. اور چوتھا، بغض و حسد والا. آؤ لوگو، یہ آج کے شعبان کی تیاری کریں اور معاف کرنے اور معافی مانگنے والے بن جائیں. رب کو معاف کرنا بھی پسند ہے اور معافی مانگنا بھی پسند ہے.
اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے. وما علیہ الا البلاغ.